Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 9th class, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we are going to read some of the paras of this play, The Tempest. First, this prominent drama is written by a prominent poet, playwright, dramatist, William Shakespeare. William Shakespeare, born in 1564, he died in 1616. William Shakespeare was a greatest writer in English language. He was a popular dramatist. He writes about 38 plays. He also write down 154 sonnets in English. تو چلیے آج ہم اسی ولیم شیکسپیئر کا یہ مشہور جو ڈرامہ اس نے لکھا ہے دا ٹیمپسٹ کے نام سے، تو اسی کی ہم ریڈنگ کرتے ہیں کہ اس میں کیا لکھتا ہے ولیم شیکسپیئر. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ ڈرامہ لکھا ہے. تو آئیے ہم اس کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں. The Tempest is the last play written by Shakespeare. It is a beautiful play containing beautiful verse, wisdom of thought, and the themes of repentance and reconciliation. There is a storm, a shipwreck, and a beautiful love story of Miranda and Ferdinand. یہاں جو آپ پڑھو گے اس میں کیا کیا چیزیں اس میں آپ پڑھو گے، کون کون سے کردار کریکٹرز اس میں آپ پاؤ گی اس ڈرامے میں. تو اس ٹیمپسٹ جو شیکسپیئر کا لکھا ہوا ہے، اس میں آپ اس کی جو یہ کہانی لکھی ہے شیکسپیئر نے بڑی عمدہ قسم کی ہے. اس میں دانائی ہمیں دکھائی دیتی ہے، اس میں ہمیں وہ ندامت بھی دکھائی دیتی ہے جو ایک جگہ پر پھر وہ دشمن جہاں ان کی دشمنی ہوتی ہے وہ آگے آپ پڑھو گے تو پھر ان میں وہ ریپنٹنس پیدا ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ ایک ریکنسلیشن بھی وہاں دیکھو گے کہ ان کا وہ پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ اپنے اختلافات بھول کر پھر ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ اس میں پڑھو گے. تو چلیے ہم آج، اور اس میں دو اور کردار ہیں. اسی ڈرامہ میں ایک بڑا طوفان برپا ہوتا ہے اور طوفان کے ساتھ ساتھ جہاز، ان کا جہاز وہ اس طوفان میں پھنس جاتا ہے. اور اس میں آپ ایک خوبصورت کہانی بھی پڑھو گے جو میرنڈا اور فرڈینانڈ کی ہے. میرنڈا اور فرڈینانڈ کی ہوتی ہے وہ ان کی وہ محبت کی کہانی. تو چلیے آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. پہلا پیرا ہم اور دوسرا پیرا ہم پڑھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. On a lonely island in the sea there once lived 3 people. A wise old man named Prosper, his beautiful young daughter Miranda, and their servant Caliban. ایک تنہا جزیرہ ہوا کرتا تھا. ایک تنہا سا جزیرہ ہے. اس تنہا سے جزیرے میں ایک زمانے میں رہا کرتے تھے ایک دانا شخص پراسپو کے نام سے جو جانا جاتا تھا، اور ایک خوبصورت اس کی بیٹی جو میرنڈا کے نام سے جانی جاتی ہے، اور ان کا ایک نوکر کیلیبن. Father and daughter had come to the island 12 years before when Miranda was a mere baby. یہ باپ
اور اس کی بیٹی 12 سال پہلے اس جزیرے میں آتے ہیں. یہ اس وقت آتے ہیں اس جزیرے میں جب یہ جو لڑکی تھی مرنڈا اس کی، یہ بالکل ایک چھوٹی سی بچی تھی. جس وقت اس جزیرے پر قدم رکھتے ہیں، اس تنہا والے جزیرے پر، علیحدہ جو جزیرہ تھا، اس پر جب قدم رکھتے ہیں تو 12 سال کی یہ مرنڈا ہوتی ہے. مرنڈا اس وقت بالکل چھوٹی ایک بچی ہوتی ہے. She could hardly remember having seen any human face except her father's. یعنی آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ اس نے شاید ہی کسی انسانی چہرے کو دیکھا ہو اس ٹائم سوائے اپنے باپ کے. تو یہ انسانی چہروں سے واقف نہیں تھی، انسانوں سے واقف نہیں تھی. صرف اس نے اپنے باپ کے چہرے کو اس نے دیکھا، بس اسی کو پہچانتی تھی یہ انسانوں کے طور پر. اور ایز فار کیلیبن یہ hardly looked human. جہاں تک کیلیبن کا تعلق ہے، جو ان کا سرونٹ تھا، جہاں تک اس کا تعلق ہے، وہ مشکل ہی سے انسان دکھائی دیتا تھا. کیلیبن مشکل ہی سے انسان جیسا لگتا تھا. کیوں؟ He looked more like a fish than a man. وہ انسان کی بنسبت زیادہ اس کی شکل مشابہت رکھتی تھی مچھلی کے ساتھ. یہ زیادہ اس میں شکل گاڑ سے رہنا بنسبت انسان. Prospero had another servant, a separate named Ariel. ایک اور اس کا نوکر ہوتا ہے، وہ جو بعد میں اس کا نوکر بنتا ہے، جس کا نام ہوتا ہے اریل. اریل اس کا نام ہوتا ہے. ہاں. whom he commanded by means of his magic. جو جادوگری کی مہارت رکھتا تھا، جس کے پاس ایک بڑا جادو تھا اس اریل کے پاس، اسی جادو کا سہارا لے کر وہ کام کرواتا تھا اریل. Before Prospero's arrival there lived on the island a witch named Sycorax. The ugly Caliban was her son. Before Prospero's arrival there lived on the island a witch. پراسپر کو وہاں جانے سے قبل اس جزیرے پر، پراسپر کا قدم رکھنے سے پہلے اس جزیرے پر ایک وہاں ایک دیو، ایک پری رہا کرتی تھی. اخ ڈٲگِن ونو اکھ ڈٲگِن ٲس تتہِ روزان، اکھ پری ٲس تتہِ روزان ییٚمِس اوس ناو سائیکوریکس. سائیکوریکس is the name of that witch. That lived before Prospero at that island. The ugly Caliban was her son. The Caliban, who was the servant of Prospero, was the son of that Sycorax, the witch. She imprisoned Ariel in her heart of a pine tree. وہ کیا کرتی ہے، اس نے وہاں قید رکھا تھا اریل کو. اریل وہاں ہی تھا، اریل کو اس نے ایک پائن ایپل کے اندر اس کو قید کر رکھا تھا، کیونکہ یہ دیو تھی، پری تھی، اس کو دسترس تھی دوسرے چیزوں پر، ایک کنٹرول تھا اس کا. تو اس نے اس کو وہاں ایک پائن ٹری میں قید کر کے رکھا تھا اریل کو. تو جب اس نے اس کو قید کر رکھا تھا اینڈ شی ڈائڈ وداؤٹ ریلیزنگ ہم، اور اسی اسنا میں وہ جو یہ سائیکوریکس ہے یہ مر جاتی ہے. اور یہ مر جاتی ہے تو اریل وہیں پھنس کے رہ جاتا ہے، اسی پائن ٹری میں وہ پھنس کے رہ جاتا ہے، بس قید ہی وہاں رہ جاتا ہے، بند ہی رہ جاتا ہے وہاں اس پائن ٹری میں. تو اس کے بعد لیکن وہ چھوٹ نہیں پاتا ہے اس پائن ٹری سے. He doesn't get freedom from that pine tree in which Sycorax imprisoned him. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، Prospero on his arrival on the island، جب Prospero اس آئی اس جزیرے پر پہنچتا ہے، found him and released him. یہ اس کو پاتا ہے، Prospero اس کو پاتا ہے اور اس کو ریلیز کرتا ہے اس پائن ٹری سے. Ariel became Prospero's faithful servant and carried out his master's wishes. اور اس طرح جو اریل ہے ایک وفادار نوکر بن جاتا ہے، کس کا؟ پراسپرو کا بنتا ہے، ایک وفادار نوکر بن جاتا ہے پراسپرو کا. اور یہ پھر اپنے مالک
کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ پریت کھانا خواہش پتہ پنہ ات بدل ام کورس بہ رہا ام پائن ٹری مز یہ ات بدل ام سز پنس مالک سز پریت کھانا خواہش پور کرنے کی کوشش کران. At Prosper's command, he would raise storms in the sea or make thunder in the air. یہ کیا کرتا تھا؟ At Prosper's command, at Prosper's command, Prosper کے حکم سے یہ کیا؟ He would raise storms in the sea or make thunder in the air. یہ اپنے اس مالک کے حکم کو بجا لاتے ہوئے سمندروں میں کیا کر طوفان اٹھاتا تھا اور طوفان کے ساتھ تیز ہوا ہوا کرتی تھی اور اسی کے ساتھ تیز بارش ہوا کرتی اور گرج اور برق یعنی بجلی وہاں گراتا تھا یہ اریل اپنے اس مالک پراسپر کے حکم سے. تو اس طرح سے ہم نے اس آج کے سبق کے 2 پیرا پڑھے. تو اب ہم کل اس کے اور پیراز کی ریڈنگ کرتے ہیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو تب تک کے لیے میں آپ سے وداع چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.